بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کمہار کا ایک گدھا بے حد کمزور تھا۔ بھوک سے اس کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور جسم پر جا بجا زخم تھے۔ شاہی استبل کے متمم نے ایک مرتبہ اس گدھے کو دیکھا تو کمہار نے اس سے کہا کہ تم اپنا گدھا کچھ دنوں کے لیے شاہی استبل میں بھیج دو، وہاں اس کی خوراک بھی اچھی ملے گی اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ کمہار نے اپنا گدھا شاہی استبل میں بھیج دیا۔ گدھا جب استبل میں پہنچا تو وہاں کی ٹھاٹھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھوڑوں کی خدمت کے لیے سائز کھڑے تھے جو انہیں وقت پر دانہ گھاس دیتے اور صبح شام ان کو ملتے بھی تھے، اور روزانہ بھنگی بھی آتے جو ان کی لید وغیرہ اٹھا کر لے جاتے اور جگہ صاف ستھری کر جاتے تھے۔ گدھے نے گھوڑے کی یہ خاطر مدارت دیکھی تو کہنے لگا، الہی، یہ ایک گھوڑے بھی ہیں جن کی اس قدر عزت ہے اور جو مسالہ دار غذائیں کھاتے ہیں، اور ایک میں بھی ہوں جو بھوک سے مر رہا ہوں۔ تو نے پیٹ تو دونوں ہی کو دیا ہے، پھر یہ گدھے اور گھوڑے میں فرق کیوں رکھا ہے؟ اتفاقاً جنگ چھڑ گئی اور شاہی استبل کے سارے گھوڑے میدان جنگ میں بھیج دیے گئے۔ دوسرے روز گھوڑے میدان جنگ سے واپس آئے تو سب زخموں سے چور تھے اور لہو لہان ہو رہے تھے، چہرے اترے ہوئے اور رونق غائب تھی، سب کے بدن تیروں سے چھلنی ہو رہے تھے۔ طبیب آ پہنچے جنہوں نے گھوڑوں کو لٹا لٹا کر ان کے بدنوں سے تیر نکالے۔ گدھے نے گھوڑوں کی تکلیف کا یہ منظر دیکھا تو وہیں پکار اٹھا، یا الہی، میری غلطی معاف کر، میں نے جو کچھ کہا میری بھول تھی۔ الہی، مجھے اس استبل سے جلدی نکال، میں اپنے کمہار کے پاس ہی اچھا ہوں۔ مجھے کوڑیوں پر چرنا منظور اور بھوک سے مرنا منظور ہے، مگر یہاں کے گھاس اور دانہ کو میرا دور سے ہی سلام۔ تبصرہ: خدا تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہنا چاہیے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی دوسرے کی ریس کر کے اپنے دائرۂ عمل سے نکلنا اچھا نہیں ہوتا۔